بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اجزاء یہ کیا مقدمات داخلیہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اس پر گفتگو جاری تھی۔ یہاں پر واقع مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خود بھی ایک مرکب اعتباری رکھتے ہوں اور اس کو نسبت بفرزندان مورد امر قرار دیں تو اس وقت اس مسئلے پر پہنچیں گے کہ در عین ان کے اجزاء مقدمات داخلیہ ہیں، مقدمہ داخلیہ ہونے کے باوجود نہ ان مقدمات داخلیہ پر وجوب غیری آیا کرتا ہے، اس لیے کہ وجوب غیری اس لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ اس وجوب غیری کے ذریعے سے ذیل مقدمے کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہو جائے، لیکن ہم اس سے بالاتر کہ وجوب غیری رکھیں، ہمارے پاس وجوب نفسی ہے۔ آیا وجوب نفسی مقدمات سے تعلق رکھتا ہے یا وجوب نفسی نماز سے خود سے تعلق رکھتا ہے؟ وجوب نفسی یقیناً نماز سے تعلق رکھتا ہے، لہذا ان کی نماز غیر از اجزاء کو دوسری چیز نہیں ہے۔ آپ دعوت دیتے ہیں کہ اجزاء کو انجام دو، آپ تحریک کرتے ہیں کہ اجزاء کو خارج میں وجود میں لے کر آؤ، کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو اجزاء کو انجام دینے پر تشویق کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو رکوع و سجود و قیام پر آپ کو تشویق کر رہی ہے؟ ہم ہیں اور ہمارا وجدان، ہمیں کیا چیز وجداناً تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود کو انجام دینے کو کہہ رہی ہے؟ جز اس کے کہ امر باقیموا الصلاۃ آیا ہے،
کتاب خدا میں بار بار تکرار کے ساتھ آیا اور تاکید کے ساتھ آیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. در مقام دعویات یعنی دعوت دینا کہ نماز انجام دو، حرکت میں لانا، تشویق کرنا، مقام تحریک. ہم دیکھتے ہیں کہ وہی امر اقیمو متعلق بنماز، وہی اقیمو ہمیں دعوت دے رہا ہے نماز کی، وہی اقیمو کفایت کرتا ہے کہ اجزا بھی انجام دو. مشکل یہ ہے کہ جو مستشکل اشکال کرتا ہے، اس اشکال پر خوب توجہ فرمائیں گے. کیا آخوند علیہ رحمہ نے کتاب کفایہ میں 100 بار اس مطلب کو ذکر کیا ہے. وہ اتنا دقیق ہے کہ بار بار سننے کی ضرورت ہے. اس کو پہلے عربی میں بیان کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت اور اس کی گہرائی بعد میں عرض کرتے ہیں. آخوند فرماتے ہیں کفایہ میں بار بار الامر لا یکاد یدعو الا الی متعلقہ. امر فقط دعوت دیتا ہے کہ اس کے متعلق کو صرف انجام دیا جائے، اس کے علاوہ کسی چیز کی دعوت نہیں دیتا ہے. اقیم الصلاۃ صرف نماز کی دعوت دیتا ہے، وہ وضو کی دعوت نہیں دے رہا ہے. اقیم الصلاۃ صرف نماز کی دعوت دے رہا ہے، پانی لانے کی دعوت نہیں دے رہا ہے، صرف نماز کی دعوت دے رہا ہے. اقیم الصلاۃ مجموعہ نماز کی دعوت دے رہا ہے، کسی اور چیز کی دعوت نہیں. جو اس کا متعلق ہوا کرتا ہے صرف اس کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اس نماز کو انجام دو. کوئی خارجی چیز کی دعوت نہیں دیتا، وہ امر صرف اپنے متعلق کی دعوت دیتا ہے، جس سے وہ تعلق رکھتا ہے امر صرف اس کی دعوت دیتا ہے. اقیم الصلاۃ نماز کی دعوت دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے اس کے اندر. یہ آخوند نے بار بار کفایہ میں کہا ہے. اور اس کا رمز پیچھے جو چھپا ہوا ہے کہ اس سے مطلب یہ نہ نکالیں کہ اس کے ذمے جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا مطلب وضو بھی کرنا ہے، اس کا مطلب پانی بھی لانا ہے، اس کا مطلب اجزا بھی انجام دینا ہے. اجزا کی بھی دعوت نہیں دی گئی، خالی نماز کی دعوت دی گئی. وہاں پر جو لفظ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو بس، تو نماز کی دعوت دی گئی اور کسی چیز کی دعوت نہیں دی گئی. جب نماز کی دعوت دی گئی ہے تو اجزا کیسے اقیم الصلاۃ سے سمجھ میں آیا؟ وہاں پر تو اجزا کی دعوت ہی نہیں دی گئی. یہ مستشکل کا اشکال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز کے امر سے اجزا خود بخود سمجھ میں آتے. کیسے سمجھ میں آتے ہیں؟ امر تو صرف نماز کی دعوت دے رہا، اجزا کہاں سے سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے امر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اجزا کو بھی سمجھائے، امر میں اتنی طاقت نہیں کہ مقدمات کو سمجھائے، امر میں اتنی طاقت نہیں کہ وضو کو سمجھائے، امر میں اتنی طاقت نہیں کہ وضو کے لیے پانی لانے کو سمجھائے. کسی چیز کو جو ہے وہ صرف نماز کو سمجھا رہی ہے. اس طرح نماز کو سمجھاتے اس کے اجزا نہیں سمجھا رہی ہے. تو آپ نے اجزا کو کیسے اقیم الصلاۃ سے سمجھا؟ یہ مستشکل کا اشکال ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ بات وہاں پر چلتی ہے کہ جب
اجزاء عین نماز نہ ہوتی. اجزاء عین نماز ہے، اس لیے نماز کا حکم کرنا اس کے ذیل میں اجزاء کا حکم خود بخود ہے. جیسے انسان کی تعریف میں منطق کے اندر الانسان ما ہو، اس کے جواب میں کہتے ہیں حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق. تو کیا انسان اور حیوان ناطق میں کوئی فرق ہے؟ کیا کوئی فرق نہیں، فقط اجمال و تفصیل کا فرق ہے، باقی تو کوئی فرق نہیں. اسی طرح نماز اور اس کے اجزاء میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. جب دونوں ایک ہی چیز ہے تو پھر دونوں ایک ہونے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کا امر کیا تو اجزاء کا امر نہیں کیا. دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی نفسیت موجود ہے، عینیت موجود ہے. عینیت موجود ہے اس وقت جو ہے نماز صرف اجمال ہے اور اجزاء اس کی تفصیل ہے. انسان اجمال ہے، حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے. تو چاہے انسان سے تعبیر کریں چاہے حیوان ناطق سے تعبیر کریں، فرق کیا پڑتا ہے؟ دونوں کہیں جئنی بے انسان، ایک انسان کو لے کر آ جاؤ. جئنی بے حیوان ناطق، اس کا مطلب بھی انسان کو لے کر آ جاؤ. چاہے جو ہے اجمال سے تعبیر کیا جائے چاہے تفصیل سے تعبیر کیا جائے، فرق کیا پڑتا ہے؟ دونوں کا مطلب ہی تو ایک ہی ہے. اس لیے اقیم الصلاۃ کا ہے تو چونکہ اجزاء عین نماز ہے، صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے، اجمال و تفصیل کے فرق سے فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے نماز کا امر کرنا خود اجزاء کا امر کرنا ہے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے. فقط اجمال و تفصیل کا فرق ہے، اجمال و تفصیل سے فرق نہیں پڑتا، دونوں ایک ہی چیز ہے. نماز کا امر کریں یا اس کے اجزاء کا امر کریں. یہ تھا جواب ان لوگوں کا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو مستشکل نے اشکال کیا کہ آخوند نے بار بار کفایہ میں کہا الامر لا یدعو الا الی متعلقہ، امر سوائے اپنے متعلق کے کسی اور کی دعوت نہیں دیتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں دیتا ہے، کسی اور کی تشویق نہیں کرتا ہے. بس نماز اس کا امر کیا ہے تو نماز کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں لائیں گے. اجزاء امر میں شامل نہیں ہیں، مقدمات امر میں شامل نہیں ہیں، وضو امر نماز میں شامل نہیں ہے، وضو کا پانی لانا نماز میں شامل نہیں ہے. بس اس لیے جو ہے مستشکل نے کہا اجزاء بھی اقیم الصلاۃ کے صلاۃ کے لفظ میں شامل نہیں ہیں. تو آپ جب کہتے ہیں کہ امر صرف اپنے متعلق کی دعوت دیا کرتا تو اجزاء کی دعوت کہاں سے آ گئی؟ یہ مستشکل کا اشکال تھا کہ جب جو ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ امر صرف اپنے متعلق کی دعوت دیا کرتا، کسی اور چیز کی دعوت نہیں دیا کرتا، تو اجزاء کی طرف دعوت کیسے آ گئی؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے کہ نماز و اجزاء نفسیات رکھتے ہیں، عینیت رکھتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے، اجمال و تفصیل سے فرق نہیں پڑتا ہے، دونوں ایک ہی. جئنی بے انسان کہیں یا جئنی بے حیوان ناطق کہے، دونوں ایک ہی مطلب ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو یہاں پر کہا جئنی بے صلاۃ، جئنی بے اجزاء صلاۃ، یہ دونوں ایک ہی مطلب ہے، بے اجزاء صلاۃ کلھا. یعنی تو یہاں پر جو ہے اجزاء نفسیت رکھتا ہو اسی اپنے مرکب کے ساتھ، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے. اجمال و تفصیل کا جب فرق ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امر کا چاہے اجمال مطلب پر آئے یا تفصیل مطلب پر آئے، دونوں عینیت و نفسیت رکھتا ہو تو وہاں پر اس کو غیر از متعلق نہیں مانا جائے گا، وہ خود عین متعلق مانا جائے گا. اب عین متعلق مانتے ہیں تو امر بے نماز امر بے اجزاء کل نماز ہے. یہ جو ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ امر متعلق بنماز ہو گیا ہے، تو کیا یہ متعلق بنماز ہونے کے بعد یہ رکوع کی دعوت نہیں دیتا ہے، یہ سجدے کی دعوت نہیں دیتا ہے، یہ قیام کی دعوت نہیں دیتا ہے، یہ تشہد و سلام کی دعوت نہیں دیتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ امر بنماز خود اجزاء کی دعوت بھی ہے۔ یہ اس طرح نہیں کہ جس طرح مقدمات خارجیہ میں تھا سیڑھی اور چھت پر جانا۔ سیڑھی الگ چیز ہے، چھت الگ چیز ہے، عینیت نہیں ہے۔ وہاں پر اگر مولا کہتا کہ چھت پر جاؤ تو اس میں سیڑھی سمجھ میں نہیں آتی، اگرچہ کہ مقدمات ملابدیت عقلیہ کہ سیڑھی کے بغیر اوپر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن وہ عقلی طور پر سمجھنا آئے تو ایک الگ بات ہے، لیکن امر کا حصہ نہیں ہے۔ امر صرف اپنے متعلق کی دعوت دیا کرتا، امر صرف اپنے متعلق کا انجام دینے کا حکم دیتا ہے۔ نصب سلم یا تو ایک الگ دلیل چاہتا ہے، چاہے وہ دلیل عقلی کے تحت اس سیڑھی کو لگایا جائے، چاہے کوئی اور دلیل شرعی آ کر سیڑھی لگانے کو کہے۔ جیسے وضو نماز سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لابدیت عقلی کیا نہیں ہے نماز اور وضو کے درمیان، تو وضو کے لیے شریعت نے الگ سے ایک حکم بنایا کہ وضو مقدمہ نماز ہے۔ تو جب نماز کا حکم دیا جائے تو وضو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وضو کے لیے ایک اور دلیل چاہیے، چاہے عقلی طور پر کوئی دلیل آ جائے، چاہے شرعی طور پر کوئی دلیل آ جائے، پھر وضو سمجھ میں آئے گا، ورنہ جو ہے وضو سمجھنا خود ذیل مقدمے میں نہیں ہے۔ آپ کو اشکال کرنا تو ذرا نزدیک آ جائیں تو اچھا ہوگا، اتنی دور سے اشکال کرے جیسے لگتا ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اچھا چلا ہاں، یہ ٹیک لگا کے آرام سے ہاں ہاں، یہ وضو کا امر ہے، لیکن یہاں تو صرف وضو کر لو، نماز کے ساتھ جوڑا نہیں۔ وہ باقی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے، طہارت، جیسے کہا لا صلاۃ الا بطہورین، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، تو وضو کرنا ہے یا غسل جنابت کرنا ہے تب جا کے وہ نماز طہارت کے بغیر۔ طہارت کو تین چیزیں مانا گیا، وضو، غسل اور تیمم، ان کو طہارت ثلاثہ مانا گیا ہے۔ اور یہ مراجع کرام بڑی تاکید کرتے ہیں کہ بچوں کو جب تعلیم دی جائے تو اس میں وضو، غسل و تیمم خوب ان کو سمجھایا جائے، کیونکہ اگر اس میں زندگی میں کبھی غلطی ہو گئی تو معافی نہیں، ساری نمازیں خراب ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے روزے بھی خراب ہو جائیں، اس لیے آخر عمر میں کیا کرے گا آدمی؟ اگر ان میں کوئی غلطی ہو گئی تو ساری نمازیں بھی بیکار، ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے بچوں کو یہ احتیاط کے طریقے سے سکھاؤ، احتیاط کے طریقے، کیونکہ مراجع کے کچھ فتوے ہوتے ہیں اس میں جو احتیاط نہیں ہوتی، بعد میں مجتہد دوسرا آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ احتیاط کے طریقے کے مطابق وہ غلط عمل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ تکرار کرنا پڑتا۔ جیسے ابھی آج کل آغا خوئی اور آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ غسل جنابت اور دوسرے غسلوں میں، ہر غسل میں 2 حصے بدن کے کیے جائے تو کافی ہے، سر، گردن اور چہرہ پہلا حصہ، اور احتیاطاً تھوڑا زیادہ بھی دھو لیا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ 2 حصے مکمل دھو لیے، اور پھر نیچے کا سارا دھڑ ایک حصہ مانتے ہیں،
یہ 2 حصے کریں تو کافی ہے. آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں 2 حصے مانتے ہیں. البتہ 3 حصے کریں تو وہ بھی مستحب قرار دیتے ہیں، لیکن واجب اتنا ہے کہ 2 حصے کریں تو بھی کافی ہے. البتہ مستحب وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، پہلے سر، گردن اور چہرہ، پھر آدھا دھڑ دائیں طرف اور آدھا دھڑ بائیں طرف، اور احتیاطاً تھوڑا زیادہ دھو لیا جائے تاکہ مقدمہ علمیہ کی بنیاد پر انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے پورا غسل انجام دیا، کوئی جگہ خشک نہیں رہ گئی ہے. تو بچوں کو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ ایسا وضو سکھاؤ، ایسا غسل سکھاؤ کہ جو ہر مراجع کے نزدیک صحیح ہو جائے، تاکہ بعد میں پریشانی نہیں ہو جائے. بالکل پرفیکٹ وضو اور پرفیکٹ غسل سکھاؤ. اور یہ اس لیے کہ مراجع کے فتوے بدلتے بھی رہتے ہیں، اور آسانی کی خاطر پتہ چلا کہ وہ بعد میں باطل ہو گیا، دوبارہ انجام دینا پڑے گا، ساری نمازیں بھی خراب ہو جانا خطرہ ہے. اور اس لیے بھی تاکید کرتے ہیں کہ وضو، غسل اور تیمم کی معافی نہیں ہوا کرتی، اس سے نمازیں باطل ہو جائیں گے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. جبکہ دوسری طہارتوں میں چھوٹ ہے. مثلا بعد میں پتہ چلا کپڑا نجس رہ گیا تو اس کے اندر چھوٹ ہے، بعد میں پتہ چلا کہ بدن نجس رہ گیا تھا تو اس میں چھوٹ ہے. وضو، غسل و تیمم میں چھوٹ نہیں ہے. وہ بعد میں پتہ چلے تو وہ لباس کی نجاست یا بدن کی نجاست یا شرمگاہ کو ڈھانکنے کے اعتبار سے وہ معافی ہو جایا کرتی، لیکن وضو، غسل و تیمم میں کوئی معافی نہیں ہے. اس لیے اس کو بچوں کو خوب سکھانا ہے اور احتیاط کے مطابق سکھانا ہے تاکہ کوئی بھی مرجع آئے اس کے لحاظ سے اس کا وضو، غسل و تیمم باطل نہ ہو. ہاں بس تھوڑا سا اپنی جگہ سے پھیل جائے تو کافی ہے، پھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جائے کافی ہے، بس ضروری نہیں کہ ہاں وہ بھی کافی ہے. ہاں تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسک جائے وہ کافی ہے بس. جی ہاں بالکل. طہارت میں نماز کی نسبت یہ کہا گیا کہ طہارت واقعیہ مطلوب ہے. وہاں پر واقعی میں طہارت مطلوب ہے. آپ ظاہری تو پاک سمجھ رہے ہو کفایت نہیں کرتا ہے، نہیں، واقعی میں طہارت مطلوب ہے. لیکن روزے کی نسبت طہارت واقعیہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ ظاہری طہارت ہو تو کفایت کرتا ہے. اس لیے روزہ صحیح ہو جائے گا، نمازیں باطل ہو جائیں گی ساری. مثلا کوئی آدمی جو ہے صبح کے وقت اٹھا اور اس نے سمجھا میں پاک ہوں اور اس نے روزہ رکھ لیا اور اس نے نماز پڑھ لی، تو اس کا روزہ تو صحیح ہے کیونکہ اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا تھا اور اس نے روزہ شروع کر دیا. بعد میں پتہ چلا جنابت کے ساتھ جو ہے روزہ رکھ لیا ہے تو اس کو روزہ صحیح ہے، بعد میں غسل کر لے روزہ صحیح ہے، لیکن نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ جنابت کے عالم میں نماز انجام دی ہے تو اس کو غسل لازم ہے، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. تو نماز میں دقت کرنا کہ نماز کی نسبت سے وضو، غسل و تیمم بہت اہم ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے. بہت پریشانی ہو جائے گی اگر اس میں غلطی ہو جائے تو. بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وحدت اعتباریہ، ترکیب اعتباری، مرکب اعتباری، اس کے اندر یہ ہوا کرتا ہے کہ جب شارع مقدس نے ایک چیز کو مرکب قرار دیا اجزاء سے، تو اجزاء کا حکم وہی نماز کا حکم ہے. دونوں میں فقط اجمال و تفصیل کا فرق ہے. اجمال و تفصیل کے فرق ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ اجمال و تفصیل کے فرق سے فرق نہیں پڑتا، صرف ایک نقطے کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا ہے. وہ یہ کہ اجزاء نماز، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، تسلیم، تشہد، یہ اگرچہ کہ
مقدمہ داخلیہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر چونکہ وجوب غیری نہیں آیا کرتا ہے. وجوب غیری ہوتا ہے کہ کسی غیر کو انجام دیں تاکہ وجوب نفسی کو حاصل کر سکیں. وجوب غیری نہیں کہلاتا، وجوب غیری کا حکم اس پر نہیں آیا ہے. لیکن بہرحال مقدمیت اجزاء داخلیہ ہونے کے لحاظ سے مقدمہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدمے کا مطلب ہے توقف، کہ نماز موقوف ہے اپنے اجزاء پر. جب تک اجزاء انجام نہیں گے نماز کیسے وجود میں آئے گی؟ بس توقفیت تو ہے. توقفیت اس جہت سے کہ پوری نماز اس وقت وجود میں آئے گی جب ہم اجزاء کو انجام دیں گے. خالی جو ہے نماز ایسی ہوا میں تو وجود میں نہیں آ سکتی، خالی پھونک مارنے سے تو نہیں وجود میں آئے گی. ان اجزاء کو انجام دیں گے تو اجزاء کے نتیجے میں نماز وجود میں آئے گی، اجزاء کے نتیجے میں مرکب وجود میں آئے گا. بس اس کا مطلب نماز موقوف ہے انہی اجزاء داخلیہ پر. جب توقف ہے تو توقف کا مطلب ہی تو مقدمہ ہے. بس یہ اجزاء در حقیقت مقدمہ داخلیہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہ مقدمہ داخلیہ ہے نہ تو ان اجزاء کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجزاء غیر از نماز ہے. غیریت والی نسبت موجود نہیں ہے کہ نماز و اجزاء کے درمیان غیریت کی نسبت ہو، جیسے کہ مقدمہ و ذیل مقدمہ میں ہوا کرتا ہے. غیریت کی نسبت نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان اجزاء پر وجوب غیری نہیں آیا کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر وجوب غیری وہ آتا ہے کہ جو کوئی غیر چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے وجوب نفسی کو حاصل کیا جا سکے. یہاں پر جو ہے ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہم سیڑھی کے ذریعے سے چھت پر چڑھ سکیں، وضو کے ذریعے سے نماز کو انجام دے سکے، ایسا تو نہیں ہے. غیریت والا مسئلہ نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. بس دو چیزیں اس مقدمے داخلیہ میں ہیں. نمبر ایک، دو کے درمیان غیریت کی نسبت نہیں ہے، عینیت و نفسیت کی نسبت ہے. اور دوسری بات یہ کہ توقف ہونے کے باوجود کہ نماز موقوف ہے اپنے اجزاء پر، توقفیت اور مقدمیت ہونے کے باوجود وجوب غیری اجزاء پر نہیں آیا کرتا، کیونکہ اجزاء عین نماز ہے. اس لیے نفس جو وجوب نفسی ہے اس سے بڑھ کر تو وجوب غیری نہیں ہوا کرتا ہے. جب وجوب نفسی اس پر آ چکا ہے تو وجوب غیری کی کیا ضرورت ہے؟ بس اس لیے جو ہے دو خرابی ہے اس مقدمہ داخلیہ. اس لیے اس کو وہ مقدمہ نہ سمجھا جائے جو مقدمہ داخلیہ ہوا کرتا ہے جس کے اندر لابدیت عقلیہ بھی موجود ہوا کرتا ہے، وہ نہیں، بلکہ یہ اجزاء نماز نفس سے نماز ہے. اس لیے توقفیت بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ نماز مکمل نہیں ہوتی. نماز مکمل ہو گئی تو توقف بھی ختم ہو جایا کرتا ہے. جیسے مقدمے کو انجام دینے کے بعد ذل مقدمہ انجام دیں تو مقدمے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. لیکن پھر بھی اس کو اگر لفظی طور پر مقدمات داخلیہ تعبیر کیا جائے چونکہ توقفیت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ مقدمہ نہیں ہے جو مقدمہ خارجیہ کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں توقف اس طرح ہو کہ ذیل مقدمہ موقوف بر مقدمہ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان غیریت کی نسبت ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ غیریت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مقدمہ کہ جس کے اندر وجوب غیری آیا کرتا ہے، یہاں پر وجوب غیری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وجوب نفسی نہیں اجزاء پر آیا ہوا ہے.
وجوب غیری کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ دونوں چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ